शादी की रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी ने फौरन मेरी कमीज पलटी और तलाक मांग ली। तमाम शादीशुदा हजरात ये कहानी ज़रूर पढ़ें और ऐसी गलती कभी ना करें। कमरे में दाखिल होते ही फूलों की खुशबू का महकता हुआ एहसास मेरे वजूद के अंदर समाने लगा। एक गहरी सांस लेकर मैंने सामने बैठी अप्सरा को देखा, जो नजरें झुकाए घूंघट में हुई शायद मेरी ही मुंतजिर थी। मेरे दिल में जज्बात का तूफान ठाठे मार रहा था। कल तक जिसे पाना मेरे लिए एक ख्वाब था, आज वो हकीकत का रूप लिए मेरी शरीके सफ़र बनकर मेरे कमरे में मौजूद थी, और ये बात मुझे दीवाना करने के लिए काफ़ी थी। मैं दिल ही दिल में अपने जज्बात को अल्फाज में ढालने के लिए उन्हें तरतीब देने लगा। कई शेर मैंने इस मौके के लिए याद किए थे, लेकिन अपनी मोहब्बत को अपने सामने देखकर मुझे कुछ भी याद न रहा। पहले ही मैं अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों की वजह से कमरे में बहुत देर से आया था, और अब मैं अपनी बीवी को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहता था। इसलिए मैं फ़ौरन ही उसके पास बिस्तर पर बैठ गया। उसका चाँद से चमकता चेहरा और बड़ी बड़ी सहर अंगेज़ आँखें मुझे गुस्ताखियों पर आमादा कर रही थी। मैंने जैसे ही उसे महसूस करने के लिए अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया, अचानक ही उसने मेरा हाथ झटक दिया और मेरी कमीज पलट दी। मैं अपनी बीवी की इस बेबाकी पर बहुत हैरान था। मैं सोच रहा था कि कोई लड़की कितनी ही मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन शादी की रात वो खुद से इस तरह अपने शौहर की तरफ पेशकदमी नहीं कर सकती। लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब मेरी बीवी ने मुझसे एक बहुत ही अजीब सा मुतालबा किया और वो बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन शादी की रात कोई लड़की इतना भोंडा मजाक कैसे कर सकती है। मैंने मोहब्बत से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन वो तो बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। मुझे धक्का देते हुए 2 कदम पीछे हटी और कहने लगी कि मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी ना करना। मैं तुम्हें तुम्हारे किसी इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं आम लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो इतनी बड़ी बात को आसानी से बर्दाश्त कर लूँगी। वो सेज पर लगे फूलों को नोच नोच कर देखने लगी और फिर दरवाज़ा खोलकर कमरे से ही निकल गई। बाहर होने वाले शोर शराबे ने मुझे अच्छी तरह बता दिया था कि किस तरह मेरी इज्जत सरेआम तमाशा बन गई है। मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था और मैं बिस्तर पर ढह सा गया था। थोड़ी देर पहले तक जो जज्बात मेरे दिल में अंगड़ाइयाँ ले रहे थे, अब उनकी जगह नफरत ने ले ली थी। मेरी बीवी ने चीख चीख कर सारे घर को इकट्ठा कर लिया था और उसकी आवाज़ें मुझे कमरे तक आ रही थीं। असूलन मुझे कमरे से बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन मैं जानता था कि सारा ख़ानदान इस वक्त घर पर मौजूद है और सबकी सवालिया नज़रें मुझ पर जमी होंगी। मैंने अपने दोनों कानों में उंगलियां ठूंस ली थी। जिस तरह के अल्फाज मेरे कानों में पड़ रहे थे, उन्हें बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था। थोड़ी ही देर में मेरी माँ मेरे पास कमरे में आई और कहने लगी कि मुराद, ये क्या तमाशा है? किस तरह तुम्हारी वजह से आज पूरे ख़ानदान के सामने हमें जलील होना पड़ा है। तुम्हारी बीवी तो हंगामा खड़ा करके अपने घर लौट गई है और जाते जाते कह गई है कि उसे अब इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। तुम बताओ, तुमने ऐसा क्या किया है जो शादी की रात ही तुम्हारी बीवी ने तुम पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं? मैंने गुस्सीली निगाह अपनी माँ पर डाली, जिसकी नज़र में मैं ही मुजरिम था। मैं अपनी माँ से बदतमीज़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें कोई जवाब न दिया और ख़ामोशी से घर से निकल आया। वो मुझे आवाज़ें देती रह गईं, लेकिन इस वक्त मेरे पास उनके किसी सवाल का कोई जवाब न था। मैं सबकी नज़रों में तमाशा बन चुका था और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बीवी थी, जिसे मेरे निकाह में आए 2 घंटे भी नहीं गुजरे थे। मैं अंधेरी सड़क पर पैदल ही चलता जा रहा था और मेरे दिमाग में बहुत से ख्यालात हुजूम की तरह चल रहे थे। मेरा नाम मुराद था। मैं एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था। मेरी नौकरी अच्छी हुई तो मेरी माँ मेरे सर पर सेहरा सजाने के ख्वाब देखने लगी। उन्हीं दिनों मेरी खाला की बेटी दुबई के बड़े कॉलेज से तालीम हासिल करके लौटी तो सारे ही ख़ानदान वाले उसे अपने अपने बेटों के लिए पसंद करने लगे। वो जहाँ जाती, जिस दावत का हिस्सा बनती, ख़ानदान के लड़के उसके आगे पीछे भंवरों की तरह मुंडलाने लगते। वो बहुत ज़्यादा हसीन थी और तालीम ने उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। मालो दौलत की भी उसे कोई कमी न थी।
وہ میرے خالہ خالو کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جہان بھر کا حسن اس کے اندر بھر دیا گیا ہو۔ آج بھی وہ فہمیدہ خالہ کے گھر کی دعوت میں سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی اور سرخ رنگ کے لباس میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ میرے ماموں کے بیٹے اور دوسری خالہ کے بیٹے بھی اسے حاصل کرنے کی ریس میں دوڑ رہے تھے، لیکن میں اس دوڑ کا حصہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے روشنی کے حسن سے محبت نہیں ہوئی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی نظر کبھی مجھ پر نہیں ٹھہرے گی۔ اس کے حسن کے آگے میری سانولی رنگت جسے چاند میں داغ کی طرح تھی۔ مجھے اپنی اوقات اور اپنی بدصورتی کا احساس حد سے زیادہ تھا، اس لیے میں نے خود کو اس سے دور ہی رکھا۔ محفل میں ہر کوئی روشنی کے نام کی گردان کرتا رہا اور وہ کسی دیے کی طرح جگمگاتی رہی۔ میری اماں نے آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ تو کیوں نہیں سب کی طرح روشنی سے بات کرتا ہے؟ دیکھ تیرے ماموں کے بیٹے کس طرح اس کے آگے پیچھے چلے جا رہے ہیں، تو وہ تیری خالہ کی اکلوتی بیٹی ہے اور کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہے۔ اس کے پاس تو امریکہ کی نیشنلٹی بھی ہے اور کل تو وہ تجھے بھی اپنے ساتھ امریکہ لے جا سکتی ہے۔ اگر روشنی ہماری بہو بن گئی تو خاندان میں ہماری واہ واہ ہوگی۔ اماں کا اپنا ہی نظریہ تھا۔ میں نے ایک نظر اماں کی طرف ڈال کر کہا کہ آپ ہی بتائیں وہ کیوں مجھے پسند کرے گی؟ حیدر کو دیکھیں کتنا خوبصورت اور لائق ہے، وہ روشنی کے آگے پیچھے کیسے منڈلا رہا ہے۔ حیدر کی موجودگی میں وہ آپ کے اس کم صورت اور عام سی ڈگری والے بیٹے کو کیوں گھاس ڈالے گی؟ اماں نے ایک افسوس بھری نظر مجھ پر ڈالی اور خاموش ہو گئی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، اسی لیے انہوں نے دوبارہ مجھ سے یہ بات نہ کی۔ تقریب ختم ہو گئی اور روشنی نے جاتے جاتے مجھ پر ایک عجیب سی نگاہ ڈالی اور کچھ کہے بنا چلی گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی نگاہ میں اپنے لیے تذلیل محسوس ہوئی تھی۔ میں مرے قدموں سے گھر لوٹ آیا تھا اور آئینے کے آگے کھڑا ہو کر خود کو دیکھنے لگا تھا۔ ہمارے حالات روشنی کے جیسے اچھے نہ تھے لیکن خراب بھی نہ تھے۔ میں نے اپنے ہی شہر کی ایک بڑی یونیورسٹی سے MBA کیا تھا اور میری اچھی نوکری لگ گئی تھی، لیکن روشنی تو باہر سے پڑھ کر آئی تھی۔ وہ 4 سال تک اکیلی دبئی میں رہی تھی۔ یقیناً وہ آزاد خیال اور خوبصورتی کو سراہنے والی ہوگی۔ میں نے ایک نظر اپنے چہرے پر ڈالی اور مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے اپنی آنکھوں میں کوئی خواب نہیں سجانے چاہیے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اماں میرے پیچھے لگ گئیں کہ میں انہیں خالہ کے گھر لے چلوں۔ وہ روشنی سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں جانتا تھا کہ اماں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اسی لیے میں نے ان سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو آپ سوچ رہی ہیں وہ ممکن ہی نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ خود کو فضول باتوں میں نہ الجھائیں۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگیں کہ روشنی ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، وہ خاندان کی دوسری لڑکیوں سے بہت مختلف ہے۔ اس کی نظر میں حسن ہی سب کچھ نہیں، اور پھر میرے چاند سے بیٹے میں کون سی کمی ہے؟ اماں کی بات سن کے میں ہنس پڑا، کیونکہ میں چاند نہیں بلکہ چاند میں لگا داغ تھا، لیکن ہر ماں کی طرح ان کے لیے تو میں چاند کا ٹکڑا ہی تھا۔ اماں کی ناراضگی کا سوچ کر میں نے اماں کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھایا اور خالہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں جانتا تھا کہ اماں خالہ سے میری اور روشنی کی شادی کی بات کریں گی، اس لیے جیسے ہی موٹر سائیکل میں نے خالہ کے گھر میں کھڑی کی تو اماں کو اشارے سے کہا کہ وہ ایسی کوئی بات نہ کریں۔ میں ایک مرد تھا اور یقیناً ریجیکشن برداشت کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، اور میں خود کو اسی وقت سے بچانا چاہتا تھا، لیکن مائیں کہاں اولاد کی سنتی ہیں۔ اماں نے بھی خالہ کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر باتیں کیں اور پھر وہ سیدھے روشنی کی شادی کے موضوع پر آ گئیں۔ میں نے ایک تنبیہی نگاہ اماں پر ڈالی، لیکن اماں تو جیسے فیصلہ کر کے آئی تھیں کہ آج ہی رشتہ پکا کر کے جائیں گی۔ خالہ کہہ رہی تھیں کہ روشنی کے لیے بہت ہی زیادہ رشتے آ رہے ہیں، لیکن روشنی ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور وہ اسے غیروں میں نہیں بیاہنا چاہتی۔ اماں نے خالہ کی بات سن کر جھٹ سے میرا رشتہ ڈال دیا اور خالہ کو یقین دلایا کہ اگر روشنی ان کی بہو بنے گی تو روشنی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اماں کی بات پر خالہ چونک گئیں اور میں نظر جھکا گیا۔ مجھے عجیب سی شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ خالہ نے اماں سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تو اماں نے یہ کہہ کر انہیں خوشی خوشی وقت دے دیا۔ اماں کو جواب ہاں میں ہی چاہیے۔ تھوڑی دیر کی بات چیت کے بعد ہم لوگ واپس گھر آنے کے لیے اٹھ گئے، لیکن وہ چہرہ مجھے نظر نہ آیا جس کا ایک دیدار میری تمنا تھا۔ نکلتے نکلتے میں نے یوں ہی سرسری خالہ سے روشنی کا پوچھا تو خالہ نے بتایا کہ وہ حیدر کے ساتھ کچھ خریداری کے لیے گئی ہوئی ہے۔
نہ جانے کیوں مجھے یہ سن کر جلن کا احساس ہونے لگا۔ حیدر مجھ سے کہیں زیادہ بہتر تھا۔ اسی خیال نے مجھے پریشان کر دیا تھا کہ کہیں روشنی اسے منتخب نہ کر لے۔ ہمیں خالہ کے گھر سے آئے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک شام خالہ اور خالو ہمارے گھر چلے آئے اور ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یقیناً حیدر کے حق میں فیصلہ ہو چکا تھا، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب خالہ نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرے منہ میں مٹھائی ڈالی اور کہنے لگی کہ آج سے ہم نے روشنی کو تمہارے نام کیا۔ روشنی ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہم نے ہمیشہ اسے نازوں سے پالا ہے، اس لیے تم بھی کبھی اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ میں چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ روشنی کے نام کا کرا میرے نام پر نکل آیا ہے، جبکہ خاندان کے بہت ہی اچھے اور لائق لڑکے روشنی کے لیے قطار میں لگے ہوئے تھے، تو پھر میری قسمت کیسے جاگ گئی تھی۔ خالو خالہ شادی جلدی کرنے کی خواہش مند تھے کیونکہ انہیں امریکہ دوبارہ واپس جانا تھا۔ ان کی نوکری وہیں تھی، وہ لوگ کبھی پاکستان ہوتے تو کبھی امریکہ۔ روشنی نے اپنی تعلیم دبئی سے مکمل کی تھی کیونکہ اسے اپنی پھپھو کے پاس رہنا پسند تھا اور اس کی پھپھو دبئی میں رہتی تھی۔ اماں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ خاندان کے آگے ان کا سر اونچا ہونے جا رہا تھا۔ میں آج تک روشنی کے حسن سے نظریں چراتا آیا تھا کیونکہ میں یہی مانتا تھا کہ وہ میری دسترس سے باہر ہے۔ آج جیسے ہی رشتہ پکا ہوا تو میں خوشی سے کھل اٹھا۔ خاندان میں جس کسی کو بھی یہ خبر ملی وہ حیران رہ گیا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ خالہ نے تمام خوبصورت اور لائق لڑکوں کو چھوڑ کر مجھ جیسے عام شکل والے کو روشنی کے لیے منتخب کیا ہے۔ حیران تو میں بھی تھا، لیکن میں اسے قسمت کا لکھا سمجھتا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگیں اور سارے ہی خاندان والے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ میری روشنی سے اب تک باقاعدہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اتفاق ہوتا کہ میں جب بھی خالہ کے گھر جاتا روشنی حیدر کے ساتھ کہیں باہر گئی ہوتی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اس سے محرم بنا کر ہی اپنے جذبات کا اظہار کروں گا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جب وہ میرے سامنے ہوگی تو میں خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ میری زندگی کا وہ حسین ترین دن آ گیا جب قاضی صاحب نے روشنی کے نام کو میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ روشنی رخصت ہو کر میرے ہمراہ میرے گھر آ گئی تھی اور ساتھ ہی خاندان والے بھی رسموں کے لیے ہمارے گھر چلے آئے تھے۔ میں نے اب تک روشنی کو نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا، اب وہ میری ملکیت تھی اور میں نے اس سے کمرے میں جا کر ایک ہی دفعہ سینے سے لگانا چاہتا تھا۔ تھوڑی بہت رسموں کے بعد اماں نے روشنی کو میرے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا۔ وہ کہنے لگیں کہ روشنی تھک گئی ہوگی، سارا دن پارلر میں بھی بیٹھی رہی ہے۔ مجھے بھی کمرے میں جانے کی جلدی تھی، اس لیے میں نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا۔ جیسے ہی روشنی کے پیچھے میں نے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا تو میرے سارے کزنوں نے مجھے گھیر لیا اور تنگ کرنے لگے۔ سبھی جاننا چاہتے تھے کہ میں نے ایسا کون سا جادو کیا ہے جو خالہ نے روشنی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے جان چھڑائی اور جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو پیچھے سے حیدر چلا آیا اور اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ میری طرف بڑھایا اور کہا کہ اسے اپنی قمیض کے اندر رکھ لے۔ تیری بیوی ہمیشہ کے لیے تیری غلام ہو جائے گی اور تجھے اتنی محبت دے گی کہ تو حیران رہ جائے گا۔ میں نے حیرت سے اس کاغذ کی طرف دیکھا تو حیدر کہنے لگا، یار اس کے دوست نے بھی یہ کاغذ رکھا تھا، اس پر کسی بزرگ نے کچھ نقش لکھ کر دیے ہیں اور اس کی بدولت اس کی بیوی بھی آج تک اس کی محبت میں اس کے قدموں میں بیٹھے رہتی ہے۔ حیدر کی بات پر مجھے یقین تو نہ آیا، لیکن میں بھی چاہتا تھا کہ روشنی میری محبت میں پوری طرح دیوانی ہو جائے۔ حیدر نے اس کاغذ کو میری قمیض میں اندر کر کے چپکا دیا اور کہا کہ بس ایک رات اسے اپنی قمیض میں رکھ لے اور پھر جادو دیکھنا۔ حیدر اور میں بچپن سے ہی ساتھ پلے بڑے تھے، ہمیں بہت زیادہ دوستی تھی، اس لیے اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میں اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ میری ممانی کمرے کے اندر موجود ہیں۔ وہ روشنی کو نظر کا دم کرنے کے لیے اندر گئی تھیں۔ ان کی موجودگی میں مجھے اندر جانا اچھا نہ لگا، اس لیے میں دروازے پر ہی رک گیا۔ جیسے ہی ممانی باہر نکلیں تو میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں، مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیتے وہ چلے گئیں اور پھر میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے کمرے کو پوری طرح پھولوں سے سجوایا ہوا تھا۔ روشنی کو پانے کی خوشی میرے چہرے سے عیاں تھی اور میں اسے اپنے بستر پر بیٹھا دیکھ کر مسرور ہو رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ قسمت نے میرے ساتھ کیا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔
जैसे ही मैं रोशनी के करीब गया और उससे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहा, उसने मेरी कमीज पलट दी और मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया। शादी की रात रोशनी के मुंह से तलाक का लफ्ज सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। इसने कमरे से बाहर जाकर भी बहुत तमाशा लगाया था और मेरी जात पर बहुत बहतान लगाए थे। वो इसी वक्त अपने घर लौट गई थी और मैं सबके सवालों से जान छुड़ाकर सड़क पर निकल आया। मेरी मंजिल हैदर का घर थी, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि उसने मेरी कमीज के अंदर जो कागज़ लगाया उसमें ऐसा क्या था जो रोशनी ने मुझसे सीधे सीधे तलाक का मुतालबा कर दिया। कई सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। हैदर और रोशनी का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर था, जिसकी वजह से इन दोनों ने मुझे अपना निशाना बना लिया। हैदर मेरे कमरे में आने के बाद अपने घर वापस जा चुका था, इसलिए मैं उसके घर जाकर उससे अपने तमाम सवालों के जवाब लेना चाहता था। रोशनी ने कमरे से निकलकर सारे ख़ानदान को ये बताया था कि मैं उस पर जादू करवाना चाहता हूँ और उसकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए मैंने ये सब किया है। वो कह रही थी कि मैं तावीज़ गंडे कराने वाला हूँ और इस पर काला जादू करवा रहा हूँ। वो मेरे साथ मज़ीद नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उससे अपनी जान जाने की फ़िक्र थी। उसे डर था कि कहीं मैं जायदाद के लिए उसकी जान ही ना ले लूँ। वो जिस तावीज़ की बात कर रही थी वो दरअसल हैदर का दिया हुआ वो कागज़ था जो मेरी कमीज़ में लगा हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा कज़न हैदर, जिसे बचपन से मैंने अपना भाई माना, वो इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है कि रोशनी को पाने के लिए वो मुझे यूं बदनाम करेगा। अगर वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो सीधी तरह ये बात मुझसे कह सकते थे। मैं चलते चलते हैदर के दरवाजे पर पहुंच गया और हैदर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो रात के इस पहर मुझे अपने दरवाजे पर देखकर परेशान हो गया। मैं गुस्से की इंतहा पर था। मैंने हैदर से कहा कि मेरे साथ ड्रामेबाजी ना करो और सच बताओ ये तावीज़ किस चीज़ का है और तुम्हारे और मेरे बीवी के दरमियान कौन सा ताल्लुक है। मेरी बात सुनकर हैदर हैरान रह गया और कहने लगा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मेरा रोशनी के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? जो रिश्ता मेरा तेरे साथ है वही रोशनी के साथ है। मैंने उसे रोशनी के कहे सारे लफ्ज़ दोहरा दिए, जिन्हें सुनकर वो खुद भी शॉक्ड हो गया। हैदर ने कसम खाकर कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही उसे मालूम है कि रोशनी ने ये सब क्यों किया। उसने तो बस यूं ही मजाक मजाक में एक कागज़ पर कुछ लकीरें खींचकर मुझे थमा दी थी। वो तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। वो कह रहा था कि शादी की रात तो दोस्तों के साथ इस तरह के मजाक कर लेते हैं, लेकिन उसे हरगिज़ भी मालूम नहीं था कि उसका मजाक इस नहज पर पहुंच जाएगा। मैं सर पकड़कर हैदर के घर पर बैठ गया था। सारा मामला मेरी समझ से बाहर था। अगर हैदर ने कुछ नहीं किया था तो रोशनी ने मेरी कमीज़ पलटकर क्यों देखी थी और उसे ऐसा क्या नजर आया जो वो मुझे छोड़कर चली गई थी। हैदर कहने लगा, तू यहीं मेरे घर बैठ, मैं अभी रोशनी से मिलकर आता हूँ। मुझे यकीन है कि सारा सच खुद ही सामने आ जाएगा। 2 घंटे बाद हैदर वापस आया था और ये 2 घंटे मैंने सूली पर लटक कर गुजारे थे। जो कुछ हैदर ने आकर मुझे बताया वो सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। हैदर कहने लगा कि जब उसने मुझे मजाक में कागज़ पर लकीर खींच कर दी और मेरे दामन के निचले हिस्से पर चिपकाई तो बड़ी मुमानी ने सारी बात सुन ली और हम दोनों को देख लिया। इससे पहले कि मैं कमरे में जाता वो नज़र उतारने के बहाने रोशनी के पास गई और रोशनी को कह दिया कि मुराद और तुम्हारी खाला तुम पर काला जादू कर रहे हैं। उन्होंने दौलत के लिए ही तुम्हें अपनी बहू बनाया है और वो जल्द ही तुमसे छुटकारा पाकर सारी जायदाद पर काबिज होना चाहते हैं। क्योंकि रोशनी बाहर मुल्क में पली बढ़ी थी और उसे यहाँ के रिश्तेदारों की फितरत का इल्म न था, इसलिए वो मुमानी की बात पर यकीन कर बैठी। जब से रोशनी वापस आई थी मुमानी का रवैया उसके साथ बहुत ही अच्छा और मीठा था, क्योंकि वो उसे अपनी बहू बनाने के ख्वाब देख रही थी। लेकिन फितरतन मुमानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए खाला ने मुमानी को रोशनी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया। मुमानी के दिल में रोशनी और मेरे खिलाफ जहर भर गया था और इसी जहर को उन्होंने लफ्ज़ों में ढाल दिया। शादी की रात ही रोशनी को मुझसे इस कदर बदगुमान करके कमरे से निकली कि जैसे ही रोशनी ने मेरी कमीज़ पलटी और उसे कागज़ नजर आया तो सोचे समझे बिना ही उसने तलाक का मुतालबा कर दिया। हैदर ने मुझे सारा सच बता दिया था और मैं जान गया था कि इसमें रोशनी का कोई कसूर नहीं। हैदर मुझसे कहने लगा कि यार इसमें रोशनी की कोई गलती नहीं, वो तो बस मुमानी की बातों में आ गई और तुम लोगों से बदगुमान हो गई, क्योंकि वो जब से लौट कर आई थी
نہ ہی تم نے اس سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اس کی شادی سے پہلے تم سے کوئی ملاقات ہوئی۔ اسے یہی لگا کہ شاید تم نے بھی گرین کارڈ اور اس کی جائیداد کے لیے اس سے شادی کی ہے۔ میں نے حیدر سے کہا کہ مجھے روشنی سے کوئی شکوہ نہیں، ہاں اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ اس نے مجھے صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دیا۔ روشنی جو کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی میری بات سن کر کمرے میں آ گئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ حیدر نے اسے سارا سچ بتا دیا تھا اور اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ روشنی کو میرے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر حیدر کہنے لگا، دیکھ لو میرے تویز کا کمال۔ میں اور روشنی دونوں ہی حیدر کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔ حیدر نے مجھ سے کہا کہ تو نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کی سزا تجھے بھگتنی پڑے گی۔ میں نے حیرت سے حیدر کی طرف دیکھا کہ میں نے بھلا کون سی غلطی کی ہے جس کی سزا مجھے ایسے ملے۔ حیدر نے کہا کہ تجھے نکاح کے بعد یا کمرے میں جاتے ہی پہلے شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے تھے اور خدا سے اپنے اور روشنی کے رشتے کے لیے دعاگو ہونا چاہیے تھا، لیکن تو خدا کے آگے سجدہ شکر ادا کرنے کی بجائے سیدھا روشنی کے پاس چلا گیا۔ تو نے اپنے اور روشنی کے حق میں کوئی دعا نہ مانگی اور شاید اسی لیے اتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا۔ اگر روشنی تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی تو اسے یقین ہو جاتا کہ تو ایک اچھا انسان ہے اور کالے جادو جیسا گھناؤنا عمل نہیں کر سکتا۔ ہر شادی شدہ انسان کو چاہیے کہ وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہی پہلے شکرانے کے نوافل ادا کرے اور خدا سے اپنے اور اپنے ہم سفر کے لیے بہتری کی دعا مانگے اور صدقہ خیرات کو لازمی امر بنائے۔ شیطان دو لوگوں کے نکاح سے ہمیشہ دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ حلال رشتے پر ہمیشہ ناخوش ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ اپنی شادی شدہ زندگی میں محبت اور برکت کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ مجھے حیدر کی بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ واقعی میں نے غلطی کی تھی اور جس کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ ممانی کا سچ سب کے سامنے آ گیا تھا اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہی تھیں۔ تمام شادی شدہ حضرات کو چاہیے کہ وہ نکاح کے فوراً بعد سب سے پہلے خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔